له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ حجرات کی باتیں آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھیں. حجروں میں ہونے والی گفتگو، اپنے گھروں کے صحن اور بیٹھکوں میں ہونے والی گفتگو کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے. بار بار اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کے جملے سے سورہ حجرات میں ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں. آج بھی اسی ہی سلسلے میں، اگرچہ یہ آیات سورہ حجرات کی نہیں ہیں، قرآن کی دوسری ایک سورت کی ہیں، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس کی باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں اور پروانوں کے ساتھ محفل میں کیسے بیٹھتے تھے، مجلس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیسے ہوتی تھی. آپس میں مزاح بھی ہوتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کی کہانیاں بھی بیان ہوتی تھی. اور صحابہ کرام کے دکھ اور دردوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کے پھمبے بھی رکھتے تھے، اور پھر اپنی قیمتی گفتگو سے صحابہ کرام کے دل بھی منور کرتے تھے. اور وہ ایسی مجلس اور ایسی محفل ہوتی تھی کہ جس کا حکم اللہ خود دیتے ہیں قرآن میں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
صرف یہ نہیں میرے نبی کہ تو ان کو نماز پڑھا اور گھر چلے جا، بلکہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھایا کر، ان کی باتیں سنا کر اور اپنی باتیں ان کو سنایا کر، اس لیے کہ دین صرف کتابوں سے بندے کو نہیں ملتا، بلکہ دین اپنے بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور جڑنے سے زیادہ ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا جب تک اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہو گے تمہارا دین سلامت رہے گا۔ جس دن تم نے اپنے بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا دین میں کمی آ جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کی نقش قدم پر نہیں چلیں گے بلکہ بڑوں کی زندگی میں کیڑے نکالیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ بڑے دین میں ہوں، خاندان میں ہوں یا دنیا میں ہوں۔ قرآن پاک نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، جو تم میں بڑے ہیں، وہ علم میں ہوں، حکومت میں ہوں، تقوی میں ہوں، خاندان میں ہوں۔ ہاں اگر بڑے دیندار نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے نہیں، تو پھر تو بڑوں کی اطاعت بھی نہیں، اس لیے کہ مومن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن اگر بڑے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی مان کر چلنے والے ہیں، تو تم بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلو اور بڑوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ جب ہماری بڑوں کی مجلسیں ہوتی تھی تو چھوٹے بولتے نہیں ہوتے تھے، سنا کرتے تھے۔ بڑوں کی مجلس میں چھوٹے ننگے سر ہونا اس طرح برا سمجھتے تھے جس طرح نماز کے لیے ننگے سر ہونا برا۔ بڑوں کے سامنے چھوٹے اپنی گفتگو بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے گھروں کے ماحول تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اپنے والد کے سرانے بیٹھا ہوں، بلکہ پاؤں کی طرف بیٹھے۔ اچھا، صرف بڑے کی بات بھی نہیں، بڑی عجیب بات ملتی ہے حدیث میں کہ کھانا کھاتے وقت بھی خدا کے دیے ہوئے رزق کا اتنا ادب کرو کہ اگر چارپائی پہ بیٹھے ہو تو کھانے کو سرانے کی طرف رکھو، خود پاؤں کی طرف بیٹھو۔ کھانے کا ادب، خود اتنا اونچا نہ بیٹھو کہ کھانا نیچے ہو۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا ادب کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی پڑھا کہ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی ننگے سر کھایا ہو۔ یہ بھی حدیث میں نہیں نظر آتا کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں ننگے سر گئے ہوں۔ اور پرانے وقتوں میں خلافت راشدہ میں جب عدالتیں ہوتی تھیں
چونکہ دین کا ماحول تھا تو ننگے سر رہنے والے آدمی کی عدالت میں گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی تھی۔ یہ ننگے سر ہونا اتنی بے ادبی سمجھا جاتا تھا۔ شریعت نے ایک ایک چیز کا ادب سکھایا ہے۔ اب تو ہماری زندگیوں سے بھی وہ آداب چلے گئے، ہمارے بچوں کے ذہنوں سے بھی وہ آداب چلے گئے کہ بڑوں کا ادب کیا کرنا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دین جتنا آدمی بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھتا ہے، کتابوں سے دین اتنا نہیں آتا۔ صحبت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ آپ لوگوں کو اچھوں کی صحبت دے۔ پرانے وقتوں میں لوگ کسی دوسرے ملک یا شہر جایا کرتے تھے تو دعا کر کے جایا کرتے تھے کہ کسی اچھے آدمی کی اللہ اس ملک میں، اس شہر میں صحبت نصیب کرتے۔ کہ اگر وہاں کا ماحول گندا بھی ہو تو اچھے آدمی کی صحبت سے انسان گناہوں سے بچ کے رہتا ہے۔ اب تو یہاں بھی اور ہم اپنے ملک بھی جائیں تو میرا خیال ہے کوئی بندہ ہوگا جو سوچتا ہوگا کہ میں کسی بزرگ کی صحبت میں 2-4 دن جا کر گزار لوں، کچھ سیکھ لوں۔ اب تو وہ ماحول ہی نہیں رہے۔ خیر، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ ایک ہے کہ صحابہ کو حکم دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کے بیٹھو۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان میں بیٹھ، اپنے آپ کو ان کے اندر جما، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے تیرے دین کی چوکیدار یہ آگے بننے ہیں، ان کے ذریعے سے دین جانا ہے۔ اپنا رنگ ان پہ چڑھا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ دین چلے۔ اور ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ میں حکم کیوں دے رہا ہوں، مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ یہ جتنے ہیں نا جن کے پاس بیٹھنے کا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، یہ سارے وہ ہیں جو صبح شام اللہ کے راستے کو، اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی چاہت رکھتے ہیں۔ ان کی چاہت تیرے قرب کی وجہ سے اور زیادہ ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی چاہت کا اثر قیامت تک چلے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ تازہ روٹی کی بجائے پچھلے دن کی روٹی کو کھانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ اور میں جو زیادہ عمر والے بیٹھتے ہیں، ہمارے گھروں میں پہلے ہوتا یہی تھا کہ جو روٹی بچ گئی اسے ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ صبح ناشتے میں ہم لوگ مکھن لگا کے کھا لیتے تھے۔ ہر کسی کے گھر میں گائے بھینس بکری ہوتی تھی، اگر روٹی بچ بھی گئی ہے تو گائے بھینس بکری کے کام آ جاتی تھی، اسے ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض پرانے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو اگر روٹی بچ گئی تو اس کو پانی میں نرم کر کے مرغیوں کو، بطخوں کو یا اپنی بکریوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے نظر آتے تھے کہ روٹی ضائع نہ ہو جائے، پچھلے وقت کی روٹی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں،
حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، ایک تو امام ترمذی تھے جنہوں نے ترمذی شریف حدیث کی کتاب لکھی، اور ایک حکیم ترمذی گزرے، یہ دونوں ترمذ ایک ہی شہر کے تھے، اور یہ ترمذ ازبکستان کا شہر ہے جو بالکل افغانستان کے بارڈر پہ۔ میرا بھی جانا ہوا وہاں امام ترمذی کے مزار پہ اور حکیم ترمذی کے مزار پر بھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی کی عمر میں ایک بار کسی عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی، تو اللہ کا خوف اتنا تھا کہ اس نے گناہ کی دعوت دی تو وہ اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں اور بھاگ گئے کہ کبھی دوبارہ کہیں اس عورت کا آمنا سامنا نہ ہو۔ یہ حالت تھی تقوی کی۔ لیکن بڑھاپے کی عمر میں ایک دن بیٹھے وضو کر رہے تھے تو اچانک خیال آیا، او جوانی میں ایک عورت نے مجھے دعوت گناہ دی تھی، تو کر لیتا تو توبہ ہو جاتی۔ یہ سوچ ایک آئی، سوچ آئی تو رونا شروع ہو گئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، تو آنکھ لگتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی میں تو میں اس گناہ سے بھاگا، لیکن افسوس کہ آج بڑھاپے میں مجھے اس گناہ کی دل میں رغبت پیدا ہو گئی، یہ ایسا کیوں ہوا؟ رو رو کے توبہ کر رہے ہیں خواب کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، وہ جو تیرا جوانی کا زمانہ تھا نا، وہ میرے زمانے کے قریب تھا، اس کا اثر ابھی بھی چل رہا تھا، اب تیری عمر بڑھاپے جیسے جیسے مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے منزل، تو اتنا ہی زیادہ شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے۔ بزرگ لوگ پرانے وقت کی روٹی کو بچا کر رکھ لیتے کہ صبح اسی کو گیلا کر کے کھا لیں گے، ضائع نہ ہو، تو مریدوں اور شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ پرانے وقت کی روٹی اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ روٹی تھوڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے، چاہے 10 گھنٹے پیچھے یا 12 گھنٹے پیچھے، 12 گھنٹے کا فرق تو ہے نا، اتنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا قرب مل گیا۔ پرانے وقتوں میں لوگ ان چیزوں کو بھی سوچا کرتے تھے۔ مثلا ہماری علماء کی ایک لائن ہے، کہ میں دنیا میں کہیں بھی سفر کرتا ہوں، آتا جاتا ہوں، تو نیت اور کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا حدیث کا استاد ملے کہ جس کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا قریب مل جائے۔ مثلا میں نے جن سے بخاری شریف پڑھی، ان کا اور میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ واسطہ جو ہے شاگردی کا، وہ 29ویں نمبر پر آتا ہے، یعنی 29ویں نمبر پر جا کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند کے لحاظ سے استاد بن جاتے ہیں، اور یہ بہت دور کا سفر ہے 29، لیکن پھر بھی الحمدللہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ بھی ملے جو اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک آدمی ایسا بھی مل گیا کہ جو 22واں نمبر رکھتا ہے، اس سے حدیث کی اجازت صرف اس نیت سے لی کہ اس کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے۔ پھر ڈھونڈا تو ایک بندہ ایسا مل گیا کہ جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ 16ویں درجے کا ہے، کہ اس کی سند میں جتنے بڑے بڑے محدث گزرے، کوئی 140 سال کا ہے، کوئی 120 سال کا ہے، 110 سال سے کم عمر کا کوئی استاد نہیں۔ تو ان سے بھی حدیث کی اجازت لی کہ آپ میرے استاد بن جائیں تاکہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شاگردی کا 16واں درجہ ہو جائے، میرے اور استاد کم ہو جائے۔
اب بھی خبر ملی کہ دنیا میں ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ جن کا واسطہ شاگردی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 13ویں درجے میں. ایسے لوگ بھی کہ درمیان میں کتنے استاد نکل جاتے ہیں، ڈائریکٹ اگلا واسطہ مل جائے. تو میں جب اپنی سند علماء کو پتہ چلتا ہے اس زمانے میں، تو لوگ مجھ سے بھی آ کر حدیث کی اجازت مانگتے ہیں کہ ہمارا 40واں نمبر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شاگردی کا پہنچتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ایسی ڈائریکٹ ہمیں ٹرین یا بس مل جائے، ایسی ڈائریکٹ ہمیں فلائٹ مل جائے کہ راستے کے اسٹاپ کم ہو جائے، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا قریب پہنچ سکیں. کیوں کہ یہ جو قربت ہوتی ہے یہ انسان کو اور قریب کر دیتی ہے. صحابہ کرام کی جماعت اللہ کو ایسی محبوب اور ایسی پسند تھی کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے درمیان میں بیٹھیں تاکہ یہ آپ سے قربت لے سکے، اور اس قربت کا اثر ان پر اتنا پڑے کہ قیامت تک جو دین نے جانا ہے وہ ان کے واسطے سے قیامت تک کے لیے دین کی اشاعت ہوتی رہے. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ام مکتوم، نابینا تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مدینہ سے باہر سفر پہ جاتے تو ان کو مدینے کا امیر بنا جاتے تھے، اور وہ مؤذن رسول بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مصلی پہ بھی کھڑا کر کے جاتے تھے. حالانکہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا کہ اگر آنکھوں والے موجود ہوں تو نابینا آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، اور بعض علماء فقہا نے اس کو کراہت میں بھی رکھا ہے کہ آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے نابینا کو امام نہ بناؤ. ہو سکتا ہے کہ نابینا بندے کے کپڑوں پر کہیں گندگی لگی ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، راستے میں آتے جاتے کیچڑ کے چھینٹے اس کے کپڑے پہ پڑ گئے ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، اور آپ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے نابینا آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا کچھ کراہت سی محسوس ہوتی ہے، بعض فقہا نے لکھا. لیکن وہ نابینا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں تو حضور اس نابینے کی عظمت سے واقف تھے، فضیلت سے واقف تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جایا کرتے تھے کہ نماز تو نے پڑھا. ایک دفعہ حرم مکہ میں وہ نابینا صحابی بیچارہ ٹھوکریں کھاتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بات پوچھنے آیا، کو مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو آگے ابو جہل کی پارٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت توحید دے رہے تھے، دعوت رسالت دے رہے تھے، ایمان کا پیغام دے رہے تھے کہ اتنے میں وہ نابینا آیا. اب نابینے کو نہیں پتا کہ حضور کے پاس کون بیٹھے. نابینے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی گفتگو کرنا شروع کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کہ میں ان بڑوں کو دعوت دے رہا ہوں، کیا پتہ یہ ایمان لے آئیں، اور یہ آ کر میری گفتگو کے درمیان میں خلل ڈال رہا ہے. بس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کام اہم ہے جو میں کر رہا ہوں. بس دل میں خیال آنے کی دیر تھی کہ اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل کر دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی.
میرا نبی یہ نابینا جو ہے نا، ایسے ہزاروں ابو جہل جیسے تیرے پاس آ جائیں، مجھے ان کے دین ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو نبینا ہے یہ اندر سے اتنا پاک صاف اور ستھرا ہے، یہ تیرے دل کے اندر خیال آنا کہ یہ کیوں آیا ہے، یہ مجھے پسند نہیں آیا، اس کی طرف توجہ دو۔ یہ کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فکر مند ہوئے کہ اللہ کے ہاں اس نابینے کی کیا قدر و قیمت، کہ اللہ اپنے محبوب کو ڈانٹ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے کہ نابینے کی کیا عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا، ابو جہل اور ناراض ہو کر اٹھ کے چلے گئے کہ ایک غریب نابینا آیا، انہوں نے ہمیں چھوڑ کر اس کی طرف توجہ دی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وہ نابینا آئے کرتے تو حضور صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ یہ ایسی شان والا بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی ڈانٹ پلا دی تھی۔ صحبت رسول میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ میرا نبی ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اور حضور بیٹھتے تھے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، پچھلے جمعے تک ہم حجروں کا ذکر کر رہے تھے کہ حجروں میں کیا گفتگو تھی، آج ہم نے مجلس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کیسے لگاتے تھے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہو تو دل کو بھی کھول کے بیٹھا کرو اور جگہ کو بھی کھول کے بیٹھا کرو۔ اگر میرا نبی کہے ایسے ایسے ہو جاؤ، کھلے کھلے ہو جاؤ، تو کھلے کھلے ہو جاؤ۔ فافصحوا، جگہ کھول دو دوسروں کے لیے۔ یفصح اللہ لکم، یہ آپ کی اور میرے لیے، کہ اگر تم دوسرے مومن کے لیے جگہ کھولو گے تو اللہ تمہارے لیے دنیا، قبر اور آخرت کے باغات کھول دے گا۔ فافصحوا یفصح اللہ لکم، اور پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب میرا نبی کہے اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جاؤ۔ چاہے تم بڑے ہو یا چھوٹے ہو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اگر تم اٹھ گئے میرے نبی کی بات کو سن کر تو یہ اٹھنا بھی تمہارے فائدے میں اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ میں تمہارے لیے علم کے دروازے کھولوں۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ دی۔ بات آئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، ناراض نہ ہونا، یہ جو بیٹیوں والے بارات کا کھانا کرتے ہیں، شریعت میں اس کا جواز نہیں ملتا، البتہ لڑکے والے ولیمے کی دعوت دے تو اس کا ثبوت قرآن میں ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوتیں دی۔ یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ایک بیچارہ وہ بیٹی دے رہا ہے، دوسرا وہ جہیز دے رہا ہے، تیسرا 400 800 1000 بندہ ڈنڈے اور دھکے سے آپ لے آتے ہو، اس کو کھانا بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر شرائط بھی آپ رکھتے ہیں کہ جی کھانا یہ ہوگا وہ ہوگا، اور شادی حال بھی اپنی ہماری مرضی کا ہوگا،
تاکہ ہماری ناک رہے کہ ہمارے بیٹے کی بارات کہاں جا رہی ہے۔ اس پر دباؤ ہی دباؤ ہوتا ہے بیٹی والے پر۔ اور بعض جگہ تو ایسا ہے کہ دوسرے دن بیٹی والے بیچارے اپنے گھر سے ناشتہ بھی دولہے کے گھر لے کے آتے ہیں، ناشتہ بھی ان کی طرف سے آتا ہے۔ یہ لڑکے والے سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہی آ کر اٹھاتے ہیں، ناشتہ دینے آتے ہیں۔ بارات میں بھی کھانا کھایا، ناشتے کے بعد کھایا، اور پھر آنے جانے میں اگر کبھی آپ نے کھانے میں کمی کر دی تو آپ کا اور بیٹی کا گھر بس روز لانو تشریح سننے پڑے گی، تانو تشریح سننے پڑے گی کہ تمہارے گھر گئے ہو، ہمیں کھانا بھی اچھا نہ ملا۔ یہ ہمارے ہاں رواج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، آپ نے ایک بکری ذبح کرائی، 800 آدمی کو ولیمے کی دعوت دی، ایک بکری، اور پکانے والے سے کہا کہ شوربہ بنانا۔ اب ایک بکری کا کتنا گوشت ہوگا؟ 800 بندے کا کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، یہ قرآن میں ہے 22ویں سپارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی۔ اب مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اس زمانے میں، اب تو لاکھوں آدمی آ سکتا ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے مسجد نبوی اتنی تھی کہ جس میں 150-200 بندہ آ سکتا تھا، زیادہ نہیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں وہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد کہاں تک تھی۔ اور حجرات آپ کے گھر کے کمرے جو تھے وہ 3x3 گز کے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ اب 800 بندے کی دعوت ہے۔ اب ہر کسی کو چاہیے تھا کہ کھانا کھائے اور چلا جائے تاکہ دوسرے آ جائیں، لیکن کچھ کھانا کھانے والے ایسے بھی تھے کھا کے بیٹھ گئے باتیں کرنے کے لیے۔ اب دوسری پارٹی آئی کھانے تو ان میں سے بھی کچھ بیٹھ گئے کھانا کھا کے باتیں کرنے، پھر تیسری پارٹی آئی تو ان میں سے بھی کچھ بندے بیٹھ گئے۔ اب نہ تو کھانے والوں کو جگہ مل رہی ہے، اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی وجہ سے ان سے کہہ نہیں رہے کہ تم چلے جاؤ۔ آپ اور میں ہوتے تو کہتے بھائی، یا لائٹ ہی بند کر دیتے، ہر کوئی اپنے آپ خود بخود اٹھ جاتا جس طرح آج کل ہوتا ہے شادی حالوں میں۔ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میرا نبی تو بول نہیں رہا ان سے، میں ہی بولوں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہی لائے جبرائیل امین، 22ویں سپارے کی آیت۔ کھانا کھا لیا ہے تو اٹھنے کی کرو۔ میرے نبی کو تو شرم آ رہی ہے تمہیں کہنے سے کہ وہ تو رحمت کے تقاضا ہے کہ وہ اٹھا نہیں رہے، لیکن مجھے تو اپنے نبی کی شرم کا احساس ہے۔ اٹھو اور گھر کو خالی کرو، میرے نبی کے اور بھی کوئی کام ہے، صرف یہی کام تھوڑا ہے۔ حضرت صفیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی جنگ خیبر سے واپسی پر۔ تو راستے میں ہی نکاح ہوا اور شب عروسی ہوئی۔ خیبر کے قریب ہی، خیبر سے نکلیں تو 4-5 میل کے فاصلے پر وہ جگہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ولیمہ فرمایا۔ کاش کہ ہمارے پلے کچھ پڑ جائے۔ اب مدینے سے بھی باہر ہیں تو اب کیا پکائیں، یہاں کیا لے آئیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مشورہ کیا کہ یار ولیمہ بھی کرنا ہے، مدینے پہنچتے پہنچتے تو ابھی 4 دن لگ جائیں گے،
اور ولیمہ سنت ہے کہ شب عروسی کے دوسرے دن لڑکے والوں کی طرف سے کھانے کی دعوت ہو، یہ سنت میں، اور یہ سنت بھی واجبات سنن میں سے، ضروری سنتوں میں سے۔ کیا کریں؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دسترخوان لگوا دیں اور سب سے کہیں کہ جس کے پاس کچھ ہے کھانے پینے کو ہر کوئی اپنا اپنا کھانا لے آئے۔ اب کوئی کھجوریں لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی دیسی گھی لایا، کوئی مکھن لایا، جس کے پاس کچھ تھا لایا، اب دسترخوان لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ اور کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ امت کے لیے آسانیاں فرمائیں کہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہ ہو تو برادری والے، خاندان والے، دوست مل جل کر بھی اگر ولیمہ کر لیں تو یہ سنت پوری کرو، بوجھ نہیں، قرضے اٹھا کے نہیں کہ پھر ساری زندگی اس کے سود ادا کرتے رہو اور لوگوں سے کہتے پھرو کہ ہم نے سنت کو پورا کرنا تھا اور ہم سنت کے بوجھ کے تلے آ گئے کہ ہم نے اتنا بڑا کھانا کر دیا، تو یہ ریاکاری میں آئے گا، اس کھانے کا ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین، برے سے برا ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں کسی غریب کو نہ بلایا گیا، اپنے محلے، اپنے گاؤں کے کسی غریب کو دعوت نہ دی گئی۔ ولیمے کا کارڈ صرف بڑے چودھریوں کو گیا ہوا ہو، پیسے والے اور دولت والوں کو گیا ہو، غریبوں کو کسی نے یاد نہ رکھا ہو۔ اور پھر جب کھانا بچ گیا، ایک وہ کھانا ہے جو دیگ میں بچ گیا، ایک وہ کھانا ہے جو پلیٹوں میں بچ گیا، تو پلیٹوں میں بچے ہوئے کھانے کو تو جمع کر کے جو باہر غریب بیٹھے ہیں ان کی جھولیوں میں ڈال دو، دیگوں میں جو بچ گیا ہے وہ کسی یتیم خانے یا کسی مدرسے میں بھیج دو۔ کیا یتیم لوگ یا مدرسوں والے غریب طلباء ہمارے اس بچے ہوئے کھانے کے مستحق ہوتے ہیں جو بچ گیا ہے؟ اچھے کھانے کے مستحق تو آپ نے پیسے والوں کو بنایا، اور جو دین والے لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، جو آپ کو دعائیں دیتے اور ان کی دعاؤں کے صدقے آپ کے گھروں میں اللہ پاک آبادیاں اور رونقیں لاتا، آپ نے ان کو تو محروم کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے جگہ دو، تو دوسرے کو جگہ۔ اب مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، میں مصلی پہ نہیں، میں نے دوسری یا تیسری صف میں دیکھا کہ ایک مجھ سے بھی بڑا عالم آیا ہوا ہے، یا آپ کھڑے ہیں، آپ نے اپنے امام عالم کو یا بڑے کو دیکھا کہ وہ دوسری صف میں کھڑا ہے، تو آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر اگر ان کو اکرام دیتے ہوئے پہلی صف میں کھڑا کر دیں، یا میں نے کسی کو دیکھا میں اپنا مصلی چھوڑ کر دوسرے بڑے عالم کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دوں، یہ اعزاز ہوتا ہے، یہ تکریم اور اکرام ہوتا ہے کہ آنے والے کا میں اکرام کروں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دنوں میں نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز شروع ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کو کچھ اچھا جانا تو آپ مسجد نبوی میں حضرت عباس اور حضرت علی کا سہارا لے کر پاؤں آپ کے زمین پہ اس طرح لڑک رہے تھے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں. آگے تو صدیق اکبر کھڑے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے پیچھے ہٹ کر مصلی چھوڑا. نماز کو توڑا نہیں، مصلی کو چھوڑا. اور آنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کر حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اب یہ دو امام تھے کہ صدیق اکبر پہلی صف میں نہیں ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے. اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ابو بکر صدیق ہے، اور باقی ساری امت حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ابو بکر تم اپنی نماز کو پورا کرو، اور کرا بھی دیتے تو مسئلہ نہیں تھا ایسا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ کبھی کبھی امت میں کوئی ایسا بہترین آدمی ہوتا ہے، ہر نبی کے ساتھ گزرا کہ نبی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. حالانکہ نبی امام ہوتا ہے، امام الانبیاء ہے، امت کا امام ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی. دوسری تیسری رکعت میں آ کر شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ پیچھے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پتہ نہیں چلا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا. اب حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں، تو پتہ چلا کہ اگر بڑا آدمی آ جائے تو اگر مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام اکرام کے طور پر اس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دے تو یہ سنت میں داخل ہے، یہ اعزاز ہے کہ بڑے کا اکرام کرے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. اب چھوٹوں کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ایمان والو اگر بڑوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑوں کی مجلس میں چھوٹے جائیں نہیں. ہاں سیکھنے کے لیے جانا ہے تو آپ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کو جگہ دیں، ان کو ساتھ بٹھائیں. ہمارے ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بچے آتے ہیں تو ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بچے مسجد میں کیوں آتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. بھائی یہ بھاگتے بھاگتے کھیلتے کھیلتے ایک دن آئے گا نمازی بن جائیں گے. ڈانٹا نہیں کرو، اس لیے کہ ڈانٹو گے تو ہو سکتا ہے کل بیچارے یہ مسجد میں ہی نہ آئیں. یہ اسی طرح ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں بھاگتے بھاگتے بڑے ہو گئے. آپ میں سے کتنے ہوں گے جو مسجدوں میں چھوٹی عمر میں بھاگتے بھاگتے آپ بڑے ہو گئے؟ تو چھوٹے ہوتے اگر ماحول ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں ان کی عمر 14-15 سال تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی بڑے مشورے کے لیے شورا کا اجلاس بلاتے تو اپنے ساتھ اس 14-15 سال کے بچے کو ساتھ لے جا کر بٹھاتے. ایک دن بڑوں نے کہا امیر المومنین آپ چھوٹے کو لے آتے ہیں. فرمایا اسی عمر میں چھوٹا نہ سمجھو، اللہ نے اس کو جو دین کی سمجھ دی ہے وہ اللہ نے کسی کسی کو دی. یہ 14-15 سال کی عمر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مفتی ہے. قرآن کی کوئی آیت نہیں جس کا علم اللہ نے اسے نہ دیا. میں اس کا قرآن دیکھ کر ساتھ بٹھاتا ہوں کہ کہیں عمر اگر بھول گیا تو قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کے مجھے یاد کرا دے گا کہ اللہ کیا کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، پھر صرف یہ نہیں کہ کھل کے بیٹھو بلکہ اپنے دل کی کھڑکیاں اور دروازے بھی کھول کے بیٹھو، بڑوں کی باتوں کو سمجھو. میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں، آج سے 30-40 سال پہلے 50 سال پہلے بڑوں کے سامنے ہم ننگا سر بھی نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کے سامنے کبھی چارپائی پر سرانے کی طرف نہیں بیٹھا.
بلکہ میرے ابا جی مرحوم کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا، ہم باہر سوتے تھے، چارپائیاں تھیں، تو میری چارپائی کہیں میرے والد صاحب کے پیروں کی طرف تھی۔ میرے ابا جی کی عادت تھی شپڑ کے آ کر سو جاتے تھے، آئے اور چادر تانی سو گئے، یہی موسم تھا، تھوڑی سردی تھی، تھوڑی گرمی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوا رات دیر سے آیا گھر، تو میں بھی آ کے سو گیا۔ اب میرے سونے کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد میرے ابا جی اٹھ بیٹھے اور میری اماں سے کہا کہ یہ میرے پیروں کی طرف کون سو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو میں نے اپنے چہرے پہ چادر ڈالی ہوئی تھی، تو میری اماں نے کہا قاری صاحب ہے۔ تو میرے ابا جی مرحوم نے میری اماں سے فرمایا قرآن کے حافظ کو میرے پیروں میں ڈالو گے تو پھر مجھے نیند آئے گی، اس کی چارپائی کو اٹھاؤ ادھر کرو، یا میری چارپائی کو اٹھاؤ ادھر کرو، ایک قرآن کے حافظ کو میرے پیروں میں مت ڈالو۔ اگر اس وقت بڑے ایسے تھے تو چھوٹے بھی ایسے ہوتے تھے کہ ہم نے تو کبھی اپنے باپ کے سامنے سر میں کنگھی بھی نہیں کی تھی۔ آپ کے جو گھروں میں حجرے تھے، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، میں چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا، مجھے کوئی بتا دے کہ کبھی بڑوں کی مجلس میں چھوٹے آپ گئے ہوں، اگر گئے ہوتے تھے تو چھوٹے آرام سے بیٹھے رہتے تھے، صرف بڑوں کی گفتگو سنتے تھے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جب علماء کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کو بند رکھو، ان کی سناؤ نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ معنی کیا تھا ایمان کا، مانو، منواؤ نہیں۔ منواؤ گے تو بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، صحابہ سے، کہ تم اگر باتیں منوانا شروع کر دو گے میرے نبی سے تو دین میں بڑی مشکل آ جائے گی، لعنتم، مشکلات آ جائیں گی۔ مانو، ان کی سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ اور اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا پڑ جائے، ولی اللہ کی مجلس میں، تو پھر اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھے رہو۔ اس لیے کہ بڑوں کی مجلسیں ایسی ایمان والی مجلسیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی آنکھیں بند کرنے اور جھکانے سے جتنا دل پر اثر ہوتا ہے، آنکھیں کھولنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اب ایک مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں آنکھیں بند مت کیا کرو، نماز میں آنکھوں کو کھلا رکھو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز اندھیرے میں بھی نہ پڑھو، گھپ اندھیرا ہو، لائٹ اور بتی جلا کے نماز پڑھو۔ فرمایا کہ جس نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی، عادت بنا لی، قیامت والے دن اس کی نمازیں اندھی ہوں گی۔ آنکھ کو کھول کے رکھو۔ ہاں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو آنکھیں کھولنے سے نماز کے اندر خشوع ہی نہیں ملتی، توجہ نہیں ہوتی۔ آنکھیں بند کرتا ہے تو توجہ ہوتی ہے، خیال نہیں رہتا۔ آنکھیں بند کرتا ہے تو نماز کی طرف خیال آتا ہے، تو اس بندے کو تو اجازت مل جاتی ہے کہ وہی مجبور ہے۔ اب جب ہم مجلس ذکر ہوتی ہے تو مجلس ذکر میں ہمارے یہاں سلسلہ نقشبندیہ میں ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ آنکھیں بند کرنے سے دل کی توجہ ہوتی ہے۔ اب نماز میں آدمی کھڑا ہے، آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ مکے میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے ساتھ ہی ایک آدمی جماعت پہ کھڑا تھا تو اس کا ٹیلی فون بجا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ فون کو بند کر دے، وہ فون نکالتا ہے کان سے لگا کر، عربی میں کہتا ہے انا فی الصلاۃ، انا فی، میں نماز میں ہوں، میں نماز میں ہوں۔ فون اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اب جب نماز سے فارغ ہوا تو حالانکہ وہاں تو کوئی بندہ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتا کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کو کہاں باندھ کے کھڑا ہے، بھائی ہر کسی کی مرضی ہے۔
تو ایک شریعت کا مسئلہ تھا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اللہ کا بندہ تو فون بند کر دیتا، نماز میں گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا وہ بھی کوئی ہمارے طرح تھا، بحث کرنے والا، کہنے لگا میں کو پنجابی میں بولا ہوں، عربی میں مجھے تو عربی بولا ہوں، عربی میں کوئی نماز ٹوٹتی ہے؟ وہ تو پنجابی میں یا اردو میں یا کسی اور زبان میں، پشتو میں، ہندکو میں، پنجابی میں بولو تو نماز ٹوٹتی ہے، عربی میں بولو تو نماز تو نہیں ٹوٹتی۔ میں نے کہا کون سی؟ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ اللہ کا ولی عربی بھی ہو تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو تو میں کہوں؟ پھر یہ جو عمل کیا اتنا بڑا نماز میں، 3 بار اگر کسی نے دونوں ہاتھوں سے نماز میں کوئی عمل کر لیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر آدمی سجدوں سے اٹھتے ہیں تو پیچھے قمیض دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کئی آدمی دونوں ہاتھوں سے نماز میں اپنی پگڑی اور ٹوپی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ 1 بار معاف ہے، 2 بار معاف ہے، 3 بار معاف ہے، اگر 3 سے زیادہ بڑھ گئے تو پھر نماز گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا قیامت والے دن یہ نماز اندھی گونگی بہری ہوگی، اس نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ دلوں کو کھولنا مجلس میں تمہارا کام ہے، تمہارے دلوں کو، تمہاری قبروں کو اور تمہاری آخرت کو اور تمہاری زندگیوں میں رزق کے دروازے کھول دینا میرے اللہ کا کام۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب نبی کہے اٹھ جاؤ، نبی کے قائم مقام کہیں اٹھ جاؤ تو فنشزوا، پھر اٹھ جائے گا، پھر وہاں ڈیرے مت لگاؤ، اس لیے کہ مسجدیں دنیاوی گفتگو کی جگہ نہیں ہوتی۔ دنیا کی گفتگو گھروں میں اچھی لگتی ہے، اللہ کے گھروں میں نہیں۔ اللہ کا گھر صرف بندگی کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا۔ اور یہاں بھی بڑی عجیب بات اللہ نے کہی، اٹھنا تمہارا کام ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، تمہیں اور تمہارے ایمان کو اونچا کر دینا اللہ کا کام ہے۔ مان کے چلو، کسی کے گھر میں بھی جاؤ تو ڈیرے مت لگا لو۔ ہانگ کانگ میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، چائے پی لی، مطلب کہ گفتگو ہو گئی، جانے کی کرو، دوسروں کو تکلیف مت دو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، وہ کہے نہ کہے، اپنی گفتگو کی ہے، چلنے کی کرو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کے امور کو بھی نمٹانا ہے، یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ دنیاوی اصول اللہ نے ہمیں قرآن میں دیے ہیں۔ مجلس اور محفل ایک امانت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجلس سے اٹھا کرو، دکان پہ، بازار میں، کہیں بھی 4 آدمی کھڑے ہو گئے تو اٹھتے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اس گفتگو میں، مجلس میں کوئی دنیاوی گفتگو ہو گئی ہو تو اللہ کے ذکر سے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ استغفار پڑھ کے اٹھا کرو اس مجلس سے، کہ کسی کی چغلی غیبت کر بیٹھے ہو، کسی کی شکایت کر بیٹھے ہو جو بات کرنے کی مناسب نہیں تھی، تو انہیں دوسروں کے سامنے کر دی، تو بھی استغفار کر کے اٹھا کرو، تاکہ اللہ پاک تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ میرے دوستو، کوشش کرو کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو دوسروں کی چغلی اور غیبت سے پاک کرو، اور جب اللہ کے گھر میں آیا کرو تو اپنے دلوں کو کھول کے آیا کرو۔ مجلس میں بیٹھو، اگر مجلس والے کہتے ہیں تھوڑا ادھر ہو جاؤ تو ادھر ہو جاؤ، اگر وہ کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اب عبادت ہو گئی۔ یہی چیز ان کے لیے بھی اچھی ہے
تمہارے لیے بھی اچھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔